بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل آپ علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہم نے کل اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ یہ اعلانیہ تبلیغ کا واقعہ آپ نے زبانی یاد کرنا تھا اور اس سے متعلقہ عملی کتاب صفحہ نمبر 5 پر آپ نے کام کرنا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے وہ کام اچھی طرح سے کر لیا ہوگا اور اعلانیہ تبلیغ والا واقعہ بھی یاد کر لیا ہوگا۔ اسی اعلانیہ تبلیغ والے عنوان کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو مختلف انداز میں تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں، آپ کے ساتھیوں پر مصیبتیں، یہاں تک کہ بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، اور کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی آپ پر پتھر برسائے جاتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایذا دیتے ہوئے زمین پر گھسیٹا جاتا۔ تو یوں آپ کے جو خون کے رشتہ دار تھے وہ بھی جانی دشمن بن گئے، مگر ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدمی، یعنی پاؤں مسلمانوں کے مضبوط کر دیے۔ ایمان اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا بڑا مضبوط عطا فرما دیا کہ ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کا مسلمان سامنا کرتے رہے اور مسلمانوں کے قدم مضبوط رہے، وہ اپنے دین سے ہلے نہیں، اور جو تکلیفیں اس راستے میں ان کو آ رہی تھیں وہ اس کو راحت سمجھ رہے تھے۔ تو عزیز طلباء، اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان تکلیفوں کا مقابلہ کیا۔ آپ دیکھیں، ادھر سے تبلیغ اور ادھر سے نفرت دونوں میں دن بدن زیادتی ہو رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دن بدن بڑھا رہے تھے، ادھر سے تکلیفوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ نفرت اس حد تک پہنچی کہ مکہ شہر کا بچہ بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہزاروں مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، پتھر برساتے، پتھریلی زمین میں گھسیٹتے۔ مسلمان اولاد کے کافر اور مشرک ماں باپ جانی دشمن بن گئے، رشتہ دار خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلمانوں کی ثابت قدمی، برسوں مسلمانوں نے مصیبتیں جھیلیں، یعنی یہ جو ہجرت سے پہلے کی جو مکی زندگی ہے جس کا دورانیہ تقریباً 13 سال ہے، اس میں طرح طرح کی مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر آئیں۔ بہت سے اللہ کے بندے انہی مصیبتوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر جو اسلام لاتا تھا اس کا قدم ڈگمگاتا نہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی تو تکلیفوں کو راحت سمجھتا، مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھڑیاں جانتا۔ اسلام بھی ایسا سچا اور پیارا مذہب ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو چاہنے والے بڑھتے ہی رہے۔
اسلام لانے والوں کی دن بدن تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اسلام کی حقانیت کو کھول دیا، تو وہ اسلام لانے کے بعد ان پر جتنی بھی مصیبتیں آتی اس کو بڑی آسانی سے وہ اس کو برداشت کر لیتے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا اعلانیہ تبلیغ والا عنوان مکمل ہوا۔ اب عملی کتاب میں آپ نے جو کام کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 4 ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے اسکول کی لائبریری میں موجود کتابوں کی مدد سے تبلیغ دین کی اہمیت پر مضمون لکھیں۔ عزیز طلباء، چونکہ اس وقت آپ اپنے گھروں میں ہیں، وہاں آپ کو کتابیں میسر ہیں یا نہیں ہیں، تو جو مضمون لکھنا ہے اس مضمون کے اہم نکات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کچھ سمجھا بھی دیتا ہوں۔ آپ ان نکات کی مدد سے مضمون لکھیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 5 سے شروع ہوگا اور صفحہ نمبر 6 تک یہ مضمون چلے گا، صفحہ نمبر 6 پر مکمل ہوگا۔ عزیز طلباء، جو اہم نکات ہیں اس مضمون کے حوالے سے، مضمون چونکہ آپ نے اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے لکھنے ہیں، تو مضمون یہ بنے گا کہ دین اسلام کا ایک عام شعبہ یہ دعوت و تبلیغ ہے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر اللہ کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ دین اسلام کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فرضیت سے قبل دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ اس سے متعلقہ آپ نے آیات بھی پڑھ لی ہیں، فاصدع بما تؤمر اور وانذر عشیرتک الاقربین۔ اسی طرح امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہی جو انبیاء علیہ السلام والا کام تھا یہ امت مسلمہ کے ذمے ہے کہ وہ اس کام کو اختیار کریں اور بھرپور محنت کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ پھر دعوت و تبلیغ کے کام کے کرنے سے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرمائیں گے، اور اس کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دیں گے، یہاں تک کہ برائیاں دنیا کے اندر عام ہو جائے گی اگر دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑا جائے گا، اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور اسی طرح مسلمانوں کو اپنے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس دعوت کو چھوڑنے کے نقصانات ہوں گے۔ دیکھو عزیز طلباء، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف راحت آرام اور سکون سے رہنا نہیں ہے، زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام زمین پر جاری کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی معبودیت کو عام کرے، اور وہ اللہ کا ایک سپاہی بن کر اس دنیا کے اندر کام کرے، عیش و آرام راحت کو چھوڑ دے، بلکہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکموں پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے اس انداز میں یہ مضمون لکھنا ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری کیا ہے؟ آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔
نکات کی مدد سے عملی کتاب صفحہ نمبر 5 اور 6 پر آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ یہ آج کی ڈائری ہے۔ اچھی طرح سے اپنا کام کرنا ہے عزیز طلباء، اور جو ٹیسٹ آپ کے شروع ہو چکے ہیں، ٹیسٹوں کی تیاری بھی اچھی طرح سے کرنی ہے۔ سلیبس آپ کو کل لکھوا دیا گیا تھا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔